بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بیوی یا بیویوں پر ہاتھ اٹھانا شرعی طور پر جائز ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح اور باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے۔ 3254ویں حدیث کتاب میں ہے اور 5ویں باب میں ہے۔ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبداللہ بن زمعۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم وفي رواية يعمد أحدكم فليجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه ثم بعثهم في ضحكهم من الضرطة فقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ نے حوالہ نوٹ فرمایا، تفصیلی حوالہ بتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن اور 91واں باب ہے، اور یہ ہے والشمس وضحاها کی تفسیر میں، اور 4942ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ صحت کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، پھر وہ دن کے آخری پہر اس سے مجامت کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، تم میں سے کوئی شخص یہ قصد کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، پھر ممکن ہے وہ اسی روز آخری پہر اس سے مجامت کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی۔ جب کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسی چیز پر کیوں ہنستا ہے جو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، جو وہ خود بھی کرتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، کیا بیوی پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں 3 موقف ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4942، 3377 2 مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں 7191، سنن ترمذی میں 3343 میں ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے 3 موقف ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جی قرآن میں اللہ نے حکم دیا فَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لہذا ہڈیاں توڑ دو، وہ باہر کا غصہ آ کے بیویوں پر اتارتے ہیں۔ یہ دونوں موقف غلط ہیں۔ ایک تیسرا موقف جو کہ صحیح ہے وہ یہ کہ اگر عورت بیوی اس کی کسی بات سے آپ شاکی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَعِدُوهُنَّ، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھتی تو پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ خلوت میں بے رخی برتیں۔ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرا مرحلہ ہے ہاتھ اٹھانے کا، لیکن ہاتھ اٹھانا اس انداز سے ہے کہ مقصد صرف ادب سکھانا ہے، اذیت دینا مقصد نہیں، ہڈیاں توڑنا مقصد نہیں۔ جو بدبخت منحوس شوہر ایسا کرتے ہیں کہ جانوروں کی طرح اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا خود بیڑا غرق کر رہے ہیں۔
یقیناً جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ لوگ بھی میری طرح سوچ میں پڑے ہوں گے کہ ایک انسان اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مارتا ہے اور اس کے بعد پھر تخلیے میں اس سے آ کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرو. کیا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے؟ تو اس لیے اس نقطے پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. احادیث مزید موجود ہیں جن میں خواتین پر ہاتھ اٹھانے کی شدید مذمت کی گئی ہے. تو اس لیے عورت کو جب بھی جیتا گیا ہے، پیار کے ساتھ جیتا گیا ہے. تشدد کرنے والے شوہر بڑھاپے میں ذلیل ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.